अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार में एक बार फिर तेज़ी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 102 अफराद वायरस से जाँ बहक हो गए, जबकि एक ही रोज़ में 4,934 नए मरीज़ रजिस्टर्ड कर लिए गए। अमरीका का पार्टनर अब भारत है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक हो रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान का सियासी हल नज़र नहीं आता। वज़ीर आज़म ने तरबीला डैम के तौसीई मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान कहते हैं बिजली बनाने के लिए दुनिया के महंगे तरीन मुआहदे किए गए। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR का कहना है कि तजुर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के तकनीकी पैरामीटर्स की असरनू तस्दीक भी था। अदम एतमाद की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। शेख रशीद कहते हैं मरीम नवाज का नाम ECL पर है, उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड इंडिया में बनता है जिसे PDM फैलाती है। फवाद चौधरी कहते हैं भारत में कौमी सलामती मुशीर के पास जाली खबरें फैलाने के लिए 333 करोड़ का बजट है। नैब पर कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम के सिवा सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं। चेयरमैन नैब कहते हैं 90% केसों का मुझे इल्म नहीं होता किसके खिलाफ है। PIE की ऑपरेशनल सर्विसेज आलमी मयार पर पूरा उतरने में कामयाब हो गई। कैनेडियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से PIE के सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। हुकूमत ने सिंध भर में यौम आज़ादी के मौके पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका SHO को दिफा 144 के तहत कार्रवाई करने की हिदायत कर दी गई। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से अनकरीब वैक्सीन पासपोर्ट का इजरा किया जाएगा। वैक्सीन पासपोर्ट बैरून मुल्क सफ़र के लिए जारी किया जाएगा। सूबे इख्तियारी तौर पर वैक्सीन पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोरंटो में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वार्निंग जारी कर दी गई। दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कनाडा की चीन में अपने शहरियों को सख्त सजाएं देने की मजम्मत। चंद दिनों में 2 कनाडियन शहरियों को सजाए मौत और 11 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। कनाडा की जानिब से सजाओं को गैर मुंसिफाना करार दिया गया है। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,45,305 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,688 हो गईं। ओंटारियो में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से नई पाबंदियों का निफाज। न्यूयॉर्क की पहली खातून गवर्नर ओहदा संभालने के लिए तैयार। इससे कबल वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रस्मी से ओहदे पर फाइज थीं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात पर इस्तीफ़ा दिया था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि तालिबान 3 माह में काबुल पर कब्जा कर लेंगे। अमरीका का पड़ोसी ममालिक से अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर मुसल्लत हुकूमत को तस्लीम ना करने का मुतालबा। कुंदूज में अफगान फोर्सेस के सरेंडर की वीडियो वायरल। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। मुतासर अफराद की तादाद 20,55,34,954 तक जा पहुंची। मूजी वायरस से अमवात 43,37,522 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 102 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 24,187 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 10,85,294 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,934 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,68,195، سندھ میں 4,06,109، خیبر پختونخوا میں 1,50,026، بلوچستان میں 31,341، گلگت بلتستان میں 9,043، اسلام آباد میں 92,233، جبکہ آزاد کشمیر میں 27,347 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,66,75,527 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59,397 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,75,474 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,584 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 102 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,187 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,292، سندھ میں 6,316، خیبر پختونخوا میں 4,604، اسلام آباد میں 824، بلوچستان میں 322، گلگت بلتستان میں 161 اور آزاد کشمیر میں 658 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہوگا، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہوگا، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ نہیں چاہتے۔ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہوگا، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے 20 سال تک افغانستان کا مسئلہ فوجی طاقت سے حل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب اس کی نظر میں پاکستان ان کا افغانستان میں چھوڑا ہوا 20 سال کا کچرا صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ We have made it very clear that Pakistan is not, first of all, our soil will not be used to be so that we get again embroiled in an Afghanistan civil war. So we do not want any bases in Pakistan. We don't want our soil to be used for attacks into Afghanistan. And as far as I know, that after 31st, the Americans are going to stop all sorts of even air attacks on Afghanistan. وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے طالبان کو افغان حکومت سے مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ چند ماہ قبل اسلام آباد میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات میں انہوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اشرف غنی افغانستان کے صدر رہیں گے وہ ان سے بات نہیں کریں گے، اس لیے موجودہ حالات میں افغانستان کا سیاسی حل نظر نہیں آتا۔ But unfortunately, the Afghan government was very critical about this remark about there being an interim setup, and they went ahead with the elections, and President Ghani got elected. Now, once President Ghani got elected and the Taliban got excluded, it was always going to be a problem from then onwards, because Ashraf Ghani insisted that the Taliban should talk to him. The Taliban did not recognize him, they didn't recognize the elections, and they would refuse to talk to him. So that's where the problem started. And that problem still is there. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ داسو واقعے میں 100 سے 120 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی، جس میں را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS ملوث ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ داسو واقعے میں 100 سے 120 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی، جس میں را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS ملوث ہیں۔ چینی تحقیقاتی ٹیم پاکستان ضرور آئی، لیکن تحقیقات پاکستان نے کی۔ تاہم تحقیقات میں چین نے بھی تعاون کیا اور پاکستانی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے متعلق تمام تفصیلات چینی سفیر سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ پاکستان باضابطہ طور پر حکومت افغانستان سے رابطہ کر رہا ہے۔ ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا۔ اس کی پلاننگ، اس کی ایکسیکیوشن کے
اس کے جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر این ڈی ایس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک دوسرے کی سرزمین استعمال نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ امید ہے افغانستان اس حوالے سے پاکستان سے تعاون کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا پر تحقیقاتی ٹیم کو پاکستان آنے کی اجازت دی۔ امید ہے افغانستان بھی داسو واقعے پر تحقیقات میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عاصم باجوہ کے استعفے کا داسو واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کے ایک پلانٹ میں حادثاتی طور پر دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 ملازمین جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اطراف کے گھروں اور دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کی آواز سن کر اہل علاقہ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے، جبکہ ریسکیو، فائر بریگیڈ اور سیکیورٹی اداروں کی گاڑیاں دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئی ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دھماکے میں 3 ملازمین جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ حادثہ فنی خرابی کے باعث ہوا۔ جائے حادثہ کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا پاکستان سمیت دنیا کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں گرمی اور کہیں سیلاب آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تربیلا ڈیم کے 5ویں توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تربیلا ڈیم کے توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ کا پاکستان سمیت دنیا کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں گرمی بڑھ رہی ہے اور کہیں سیلاب آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تربیلا ڈیم توسیع کے منصوبے سے بہترین نتائج ملیں گے، جبکہ تربیلا کی ٹنل 5 سے ڈیم کی زندگی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ داسو اور بھاشا کا بروقت بننا بہت ضروری ہے۔ مہمن ڈیم 2025 اور بھاشا 2028 میں تیار ہو جائیں گے، جبکہ اگلے 10 سال میں ملک میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے۔ یہ جو ٹنل 5 ہے، اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، وہ صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے، اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم، ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈمنٹ جو آ رہا ہے، جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف، وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو بجلی بنانے کے معاہدے کیے گئے وہ دنیا کے مہنگے ترین معاہدے ہیں۔ دریائے سندھ کے سارے راستے سے سستی بجلی بنا سکتے تھے، تاہم اب ہم بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں ادائیگی کرنی ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے مہنگی بجلی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں، جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے، اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں، ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے۔ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ کامیاب تجربے سے ویپن سسٹم کے تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق بھی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا۔ بیلسٹک میزائل غزنوی زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا تھا۔ کامیاب تجربے سے ویپن سسٹم کے تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق بھی کی گئی۔ تجربے کا مشاہدہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سینئر افسران، آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ، سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PDM चूचू का मुरब्बा है। PDM का इजलास अंजुम 27 बाहमी की मीटिंग थी। पीपल्स पार्टी भी PDM का हिस्सा बन जाए तो कुछ नहीं होना। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। NCOC ने 20 वेंटिलेटर्स दिए हैं, हमें 15 मजीद वेंटिलेटर चाहिए। जुमे और इतवार को 2 रोज कोविड की छुट्टी नामुनासिब है। इस बारे में असद उमर से बात हुई है। हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में ज़राए इब्लाग क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अफ़गान एजेंसी NDS ने हमारे खिलाफ मीडिया वॉर चलाई हुई है। हम अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफ़गानिस्तान पर मुज़ाकरात होने चाहिए। यही विजन वज़ीर आज़म इमरान खान का भी है। PDM को कहता हूँ, हम दुनिया के अहम तरीन मामले पर किरदार अदा करना चाहते हैं। शेख रशीद ने कहा कि PDM चूचू का मुरब्बा है। ये 1 साल से जलसे कर रहे हैं। PDM में सिर्फ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान है। गुज़िश्ता रोज PDM का इजलास अंजुम 27 बाहमी की मीटिंग थी। पीपल्स पार्टी भी PDM का हिस्सा बन जाए तो कुछ नहीं होना। तहरीक अदम एतमाद की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। वो जो भी कर लें कुछ नहीं होगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, पहले वो पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें। नवाज शरीफ की शरियान सुकड़ रही है। अपने मुल्क में आए और बताएं क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कोई अपील नहीं की। वो मीडिया खेलना चाहते हैं। मरियम नवाज का नाम ECL पर है। उन्होंने इस हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा है कि डिजिटल मीडिया विंग ने सोशल मीडिया का 2 साल का डेटा मुरतब किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड इंडिया से चलाए जाते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा है कि PTM बलोच अलहदगी पसंदों को भी सपोर्ट कर रही है और बलोचिस्तान की अलहदगी के बारे में ट्रेंड PTM ने शुरू किया और इस ट्रेंड को भारत से 1.5 लाख लोगों ने फॉलो किया, जबकि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ भी ट्रेंड चलाए जाते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हालिया ट्रेंड सैंक्शन पाकिस्तान में PTM ने भी इसमें हिस्सा डाला। ये ट्रेंड पाकिस्तान में 8 लाख बार ट्वीट हुआ, जबकि अफगान कौमी सलामती के मुशीर और भारत से भी सैंक्शन पाकिस्तान ट्रेंड ट्वीट किया गया। क्रीमा बलोच के लिए PTM ने 30,000 ट्वीट की। उस्मान काकड़ के इंतकाल पर 10,000 ट्वीट की गई। हमें बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनको इंडिया ने लीड किया है और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने हिंदुस्तान की मदद की है वो PTM और उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं वो हैं, और उसके बाद उसमें अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। PTM ने जो मेन ट्रेंड्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लीड किए वो 2 सालों में वो 150 ट्रेंड्स पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 150 ट्रेंड्स जो हैं वो लीड किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया के बहुत से लोगों ने गलत ट्रेंड्स को हवा दी। पाकिस्तान में बहुत से लोग फेक न्यूज़ को असल समझ लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के दौरा इजराइल की झूठी खबर फैलाई गई। जुल्फ़ी बुखारी के बारे में ट्रेंड इजराइल से शुरू हुआ और नून लीग ने भी इजराइल की जानिब से शुरू करदा ट्रेंड को आगे बढ़ाया। इजराइल के ट्विटर ट्रेंड में मुस्लिम नून और JUI फे के लोग शामिल हो गए। हो सकता है नून लीग और JUI फे के लोगों को ट्रेंड चलाने वालों का मालूम न हो। एक आपको मालूम होगा कि एक बड़ा हैशटैग चला था जिसमें बताया गया कि जुल्फ़ी बुखारी जो हैं USA PM उन्होंने इजराइल का दौरा किया, वो उसके ऊपर एक ट्रेंड बनाया गया, जुल्फ़ी इमरान बाजवा इजराइली तकोन, ये ट्रेंड जो है वो क्रिएट किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेंड इजराइल के ग्रुप हेड्स ने क्रिएट किया और इजराइल ने जब ये ग्रुप जो है ये क्रिएट किया तो उसके बाद उसके ऊपर ट्रेंडिंग शुरू हुई। 10,000 के करीब जो हैं वो ट्वीट्स जो हैं
وہ اس میں کی گئیں۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ بھارت میں قومی سلامتی مشیر کے پاس جعلی خبریں پھیلانے کے لیے 333 کروڑ کا بجٹ ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا پر گزشتہ سال دستاویزات بھی پیش کی تھیں۔ بھارت نے دنیا کو کورونا کا غلط ڈیٹا فراہم کیا۔ برطانیہ کو دیکھنا ہوگا کہ غلط ڈیٹا دے کر بھارت ریڈ لسٹ سے نکلا۔ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں ان کے کیا بجٹ ہے۔ پبلکلی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، جو میرا انڈین آفس ہے کاؤنٹر پارٹ، 333 کروڑ ان کا بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف 5 بڑی تھیمز بلوچ نیشنل، مسلح افواج، سی پیک پر ٹارگٹ، FATF بلیک لسٹ اور اغوان مسئلے کی ذمہ داری پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر بیٹھے لوگ ان ٹرینڈز کو آگے چلا رہے ہیں۔ ڈسکریڈٹ پاکستان گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی پاکستان آرمی۔ نمبر 2 تھیم، سب نیشنلزم کو فین کیا جائے، بلوچ سب نیشنلسٹ کی بات کی جائے، پختون سب نیشنلسٹ جو اس طرح کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے کسی چیز کی، اس کی بات۔ تیسرا، ڈائریکٹ ٹارگٹ سی پیک، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہائیبریڈ وارفیئر کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ چوتھا، پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے۔ اور پانچواں جو بڑی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام کیوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب پر کورونا پھیلانے کے الزام کے سوا سارے الزام لگ چکے ہیں۔ نیب کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، تنقید ضرور کریں لیکن حقائق اور قانون کو دیکھ کر کریں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب پر کورونا پھیلانے کے الزام کے سوا سارے الزام لگ چکے ہیں۔ لاہور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب کا مزید کہنا تھا کہ نیب کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، تنقید ضرور کریں لیکن حقائق اور قانون کو دیکھ کر کریں۔ کرپشن کے خاتمے کی کوشش پر الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیب سے متعلق نیب کا موقف بھی جان لینا چاہیے۔ نیب پر کورونا پھیلانے کے الزام کے سوا سارے الزام لگ چکے ہیں۔ چیئرمین نے کہا کہ 90% کیسوں کا مجھے علم نہیں ہوتا کس کے خلاف ہے۔ الزام تراشی کے باوجود نیب اپنا کام جاری رکھے گا۔ اگر ہمیں فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا تو سارے کیس نمٹا دیتے۔ پلے بارگن قانون میں موجود ہے اور اجازت عدالت دیتی ہے۔ زبردستی پلے بارگن ثابت کرنے پر سزا کے لیے خود کو پیش کروں گا۔ نیب جب بھی پلے بارگن کرتا ہے قانون کے مطابق کرتا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ اتنے الزامات لگ چکے ہیں، جواب دینے کا وقت نہیں ملتا۔ اگر نیب نے زیادتی کی ہے تو عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ نیب کا ادارہ کرپشن کے خاتمے کے لیے وجود میں آیا۔ تو پلی بارگین قانون میں موجود ہے، حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے۔ نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے، شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ طے کرتا ہے کہ جی کتنی پلی بارگین ہے۔ اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو سزا مرضی آپ مجھے دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ کینیڈین ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے PIA کی آپریشنل سروسز کو عالمی معیار پر کامیاب قرار دے دیا اور کہا امید ہے PIA فلائٹ آپریشن کی کارکردگی کو برقرار رکھے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے PIA کی آپریشنل سروسز کو عالمی معیار پر کامیاب قرار دے دیا اور کہا امید ہے PIA فلائٹ آپریشن کی کارکردگی کو برقرار رکھے گی۔ کینیڈین ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے PIA حفاظتی توسیع رپورٹ جاری کر دی جس میں PIA کی آپریشنل سروسز کو عالمی معیار پر کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ کینیڈا ٹرانسپورٹ نے FACO کے تحت آڈٹ رپورٹ تیار کی ہے اور 24 اگست سے 24 ستمبر تک 2020 تک کی آڈٹ رپورٹ مکمل کر کے جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا ہے کہ PIA نے فلائٹ اور ایئر وردننس آپریشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PIA نے فلائٹ سیفٹی کارکردگی کو بڑھایا ہے۔ امید ہے PIA فلائٹ آپریشن کی کارکردگی کو برقرار رکھے گی۔ طویل مدتی پروگرام کے تحت کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر تخریب کاری کے خدشے کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ بھر میں 13 اور 14 اگست کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
صوبائی حکومت کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر تخریب کاری کے خدشے کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ بھر میں 13 اور 14 اگست کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سندھ رینجرز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر نکالی جانے والی ریلیوں کو دشمن ایجنسیز یا تخریب کار عناصر کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے صوبے میں ڈبل سواری پر پابندی کی درخواست کی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق خواتین، بزرگ شہری، صحافی، معذور افراد، 12 سال سے کم عمر بچے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، نجی سیکیورٹی گارڈز اور ضروری سروس ملازمین ڈبل سواری پر پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ جاری اعلامیے میں ڈبل سواری پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ SHO کو دفعہ 144 کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔